ناول حصار یار، رائٹر بائی رابعہ خان، قسط نمبر 12۔ اس نے چہرے کے گرد زرد دوپٹے کو لپیٹا اور پھر نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ فارغ ہونے کے بعد سلام پھیر کر وہ چند لمحے جائے نماز کو دیکھے گئی۔ اس سے جلدی جلدی دعائیں مانگ کر نہیں اٹھا جاتا تھا۔ سلام پھیر کر چند پل تو وہ جائے نماز پر بنے نقش و نگار کو خاموشی سے دیکھے جاتی تھی۔ اس سب میں بھی اپنا ایک ہی سکون تھا، خاموشی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے چہرہ اوپر کیا، پھر دونوں کومل ہاتھوں کو فضا میں بلند کیا۔ اسی پل کسی نے گیسٹ روم کا دروازہ بجایا تھا۔ وہ جو دعا مانگنے ہی لگی تھی، چونک کر آنکھیں کھولی۔ نفیس دروازے میں استدعا سے بہت محور سے تک رہا تھا۔ چہرے کے زخم کافی حد تک مندمل ہو چکے تھے اور وہ پہلے سے کافی بہتر لگ رہا تھا۔ اس دن کے لیے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس نے گیسٹ روم میں آنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ ولی کے پڑھائے گئے سبق لوگوں کو اکثر یوں ہی یاد رہ جایا کرتے تھے۔ اس سے بھی یاد تھے۔ تمہیں مانگنی بھی چاہیے۔ اس کا روکھا سا انداز پلٹ آیا۔ یہ فضول سا انسان اس کی دعا میں مخل ہوا تھا، اور جو دعاؤں میں مخل ہوں ان سے اسے ویسے ہی چڑ تھی۔ مجھے وہ سب تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بعد میں مجھے بہت افسوس ہوا تھا اس سب پر۔ مجھے وہ سب تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بعد میں مجھے بہت افسوس ہوا تھا اس سب پر۔ عمل سر جھکا کر کہا تو عمل نے اسے دیکھا۔ جو کہنا ہے صاف صاف کہو نفیس، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ بیزارے سے اسے ٹوکا تو وہ یکدم مدعے پر آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی غلط فہمی ہمارے درمیان پھیل گئی ہے تم اسے اپنے دل سے نکال دو۔ ہمارا اب رشتہ ہو چکا ہے۔ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، نہ ہی میرا تمہیں مزید تنگ کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم میری طرف سے اپنا دل صاف کر لو۔ اس نے ایک پل کو زرد سے لباس میں بے داغ سے حسن والی لڑکی کو دیکھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ باتیں اتنی آسانی سے دلوں سے نکل جاتی ہیں؟ یہ میرا دل ہے نفیس، کوئی اسٹور روم نہیں کہ جس میں جو سامان فالتو لگے اسے بڑے آرام سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری حرکت کس قدر گھٹیا اور نیچ تھی؟ اس نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے گردن اس کی جانب پھیر کر کہا تھا۔ ساتھ میں وہ اسے افسوس سے دیکھ بھی رہی تھی۔ میں جانتا ہوں، اس لیے تو معافی مانگ رہا ہوں تم سے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں اتنی جلدی معاف نہیں کرتی نفیس۔ تمہاری معافی اس شرط پر ہو سکتی ہے کہ جب تم مستقبل کے کسی بھی روحے سے یہ ثابت نہ کرو کہ تم ایک نہایت گھٹیا اور بدتمیز انسان ہو۔ نفیس نے بے یقینی سے ایک پل کو چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں عمل۔ عمل کی کنپٹیوں تک میں جلن مچ گئی تھی۔ جس رشتے میں وہ اس کے ساتھ بن گئی تھی، کیا کوئی راستہ تھا اس سے نکلنے کا؟ پسند کرنے سے پہلے اگر تم عزت کرنا سیکھ جاتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا تمہارے لیے۔ جانتے ہو تم اور تمہارے جیسے بہت سے لڑکے اپنی محبتوں میں ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ دعا کا ارادہ ترک کر کے جائے نماز سمیٹتی اٹھی تھی۔ پھر ایک پل کو اس کے سامنے رکی۔ وہ اس لیے نفیس احمد کیونکہ وہ محبت کرنا تو سیکھ جاتے ہیں، جو کہ آسان ہے، مگر وہ کبھی بھی عزت کرنا نہیں سیکھتے، جو کہ بہت مشکل ہے۔ لڑکیوں کو محبت نہ دو، انہیں عزت کے دو بول بھی بول دو گے نا تو وہ کبھی تمہاری ناقدری نہیں کریں گی۔ لیکن اگر جہاں ذرا سا تم اپنی جنگلی فطرت پر اترے تو اسے بے عزتی سے اپنایا چاہا، تب تم جیسا ہر لڑکا اس لڑکی کو کھو دے گا۔ عزت کرنا سیکھو۔ محبت عزت کے ساتھ بندھی بوٹی ہے جس کا ذائقہ عزت ہی کے ساتھ سے آتا ہے، اور اگر صرف محبت کو لے کر تم اس کے دل پر حکمرانی کرنا چاہو گے تو بھول ہے یہ تمہاری، وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ جسم مل بھی جائے مگر روح تک تمہاری رسائی عمر بھر ناممکن ہی رہے گی۔ اس نے جائے نماز ایک صوفے پر ڈالا اور دوپٹے کی تہیں چہرے کی گرد سے کھولتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے کے وسط میں استدعا نفیس نے گہرا سانس لے کر چہرہ جھکایا تھا۔ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر اسپتال موجود تھا، لیکن یہ 1.5 گھنٹہ زندگی کا سب سے طویل وقت ثابت ہو رہا تھا ہاشم کے لیے۔ اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھرنے لگا تھا۔ ولی سے کچھ بھی بعید نہیں تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور اگر جو اس نے کچھ کیا تو اس کے دانت جم گئے تھے۔ کن پٹی کو جاتی رگ غصے سے پھڑکنے لگی تھی۔ قریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کو بمشکل 1 گھنٹے میں پار کر کے وہ اسپتال پہنچا تھا۔ گاڑی کا دروازہ تیزی کے ساتھ بند کرتا اور اندر کی جانب بھاگا۔ شہیر اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہاشم پر تو گویا کوئی طاقت سی وارد ہو رہی تھی۔ اس کے قدموں میں بجلی سی بھر گئی تھی۔ شہیر کو ساتھ لیے بغیر تیز آگے بھاگ رہا تھا۔ بڑے سے چمکتے ٹائرز کے حال میں ریسیپشن کے پاس ہی اس سے مراد اور اس کے آدمی مل گئے تھے، کہ مراد اس کے آگے اس کی رہنمائی کرتا کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔
نہ جانے کیوں اس کے تیز قدموں کی رفتار دھیمی پڑتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے حسین کا کمرہ قریب آتا جا رہا تھا، اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ اتنے سالوں سے لوگوں کے والدین کو ناحق مارتے سے کبھی بھی ان کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہ اذیت بہت زیادہ تھی۔ مراد کمرے کے باہر پہنچ کر ایک پل کو ہچکچا کر ٹھہر گیا۔ اس کی ہچکچاہٹ ہاشم نے بخوبی محسوس کر لی تھی، اور اس نے اسے پیچھے ہٹاتے کمرے کا دروازہ وا کیا، اور پھر خود کو بھی ایک پل کو پتھر کا ہو گیا۔ ڈاکٹر حسین کے بستر کے ساتھ جھک کر ان کی بند آنکھوں کو ایک ایک کر کے کھولتا ٹارچ مار کر دیکھ رہا تھا۔ ایک طرف نرس بھی ڈرپ میں انجیکشن لگا رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ اس کا باپ ٹھیک تھا؟ ہاں، وہ ٹھیک تھا، لیکن ایک منٹ۔ اس کی آنکھوں نے حسین کے قدموں پر ڈلی سفید چادر سے اس کے چہرے کی جانب کا سفر کیا، اور پھر اس پر گویا سارا آسمان گر پڑا تھا۔ حسین کے چہرے کے زاویے بگڑ کر ایک ہی انداز پر رک چکے تھے۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ اسے پتہ تھا، مگر پھر بھی اس نے پھنسی سی آواز میں ڈاکٹر سے پوچھا، تو اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اب مریض کے کیا لگتے ہیں؟ بیٹا ہوں ان کا۔ سوری، یہ زندہ تو ہے، مگر ان کے جسم کا بہت سا حصہ پیرالائز ہو چکا ہے۔ ہاتھ، پیر اور جسم کی کسی حصے کو بھی حرکت نہیں دے سکتے۔ ہاں، صرف آنکھوں کو گھما کر دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی بس ایک ہی جانب۔ ڈاکٹر نے اپنے پروفیشنل سے انداز میں بریفنگ دی، اور پھر اپنا بے داغ سا سفید کوٹ درست کرتا باہر کی جانب بڑھنے لگا، مگر اس کی آواز پر رک گیا۔ انہیں فالج کیسے ہوا؟ کسی شدید صدمے کی وجہ سے ہوا ہے؟ انہیں فالج اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس کی مرجھائی ہوئی آنکھیں حسین کے زرد پڑتے چہرے پر جمی تھیں۔ اس کا اپنا وجود بھی زرد پڑتا جا رہا تھا۔ نہیں، ایسے مریضوں کے صحت یاب ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ ہاشم نے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ تکلیف کا ایک ریلا گزرا تھا اس کے سر سے لے کر پیر تک۔ اچھا، تو ایسا ہوتا ہے ظلم ہوا ہو جانا، ایسا ہوتا ہے مظلوم ہونا، اتنا بے بس، اتنا تکلیف دہ۔ اسے بے جان مجسمے کی طرح چھوڑ کر ڈاکٹر باہر کی جانب بڑھا، اور پھر دروازہ بند کر کے ٹائل سے چمکتی راہداری میں آگے بڑھنے لگا۔ ایک پل کو ٹھہر کر سفید کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا، اور پھر چند نمبر ڈائل کرتا پھر سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ پہنچ گیا ہے یہاں تک ولی۔ اگر اس نے کسی سے تحقیق کروا لی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کے باپ کو فالج کیوں ہوا ہے۔ ولی جو ڈیرے پر موجود فائلوں میں سر دیے بیٹھا تھا، سنجیدگی سے پیچھے کو ہو کر بیٹھا۔ ہاشم کبھی تحقیق نہیں کروائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس سب کے پیچھے میں ہوں، اور جلد یا بدیر وہ میرے پاس ضرور آئے گا۔ تمہاری مدد کا بہت بہت شکریہ جاسم۔ کوئی بات نہیں، بس اپنا خیال رکھو ولی۔ رکھتا ہوں فون۔ جاسم نے گہرا سانس لیا، اور پھر فون سفید کوٹ کی جیب میں ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ پیچھے ہاشم اب تک جمع ہوا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے حسین کے ساتھ بیٹھ کر اس کے بے جان جسم کو ہاتھ لگایا۔ وہ جسم کسی مردہ وجود کی طرح یخ ہو رہا تھا، بے جان، ٹھنڈا۔ ایک دم فون کی گھنٹی بجی تو اس نے بنا نمبر دیکھے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ماں جی، پاپا مل گئے ہیں مجھے، اب آ رہے ہیں ہم گھر۔ آگے شاید نگار کی بہت بے یقین سے خوشگواری سے سنائی دے گئی تھی، مگر اس نے کوئی بھی اثر لیے بغیر فون رکھا، اور ویسے ہی حسین کے بے جان وجود کو دیکھے گیا۔ شکستہ حال ہاشم آج اپنی بے بسی کی انتہاؤں پر تھا۔ آدھی رات کی کسی پیر حسین احمد کی حویلی میں ایمبولینس داخل ہوئی تھی۔ گھر والے جو چلتے پھرتے حسین کی توقع کر رہے تھے، ایسے فالج زدہ وجود کو دیکھ کر گنگ رہ گئے۔ ایک پل کو تو کوئی کچھ بھی نہ بولا، یوں لگتا تھا کہ سب کچھ سانپ سونکھ گیا، اور سب سے پہلے زمان آگے بڑھے، پھر حسن، اور پھر سب جیسے تیسے کر کے اسے اندر کمرے میں لٹانے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ نگار بیگم ہاشم کو زور زور سے ہلا کر استفسار کر رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، یہ سب کیسے ہوا، اور یہ سب کس نے کیا ہے؟ مگر ہاشم بت بن کر کھڑا رہا۔ اس کے پاس گھر والوں کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اس کی بے تاثر نظروں نے عمل تک کا سفر کیا تو آنکھوں میں ایک پل کو شعلے سے لپکی۔ عمل نے اس کی ایسے دیکھنے پر گھبرا کر اپنا سراپا پھیر لیا تھا۔ میں ابھی اکیلا رہنا چاہتا ہوں اپنے کمرے میں، مجھے کوئی بھی آ کر تنگ نہ کرے۔ نہ جانے اس نے کس کو کہا تھا، لیکن جب وہ کمرے سے باہر کی جانب بڑھنے لگا تو زمان نے اسے بے ساختہ روکا۔ پولیس میں رپورٹ کروائی تم نے ہاشم؟ جی کروائی ہے۔ پھر کچھ پتہ چلا کہ سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کیا کوئی خبر ملی؟ یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے، ویسے بھی میں خود ڈھونڈ لوں گا کس نے بھی سب بابا کے ساتھ کیا۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ یہ سب کس نے کیا ہوگا؟ نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے زمینی مسئلے کی دشمنی نکالی ہو کسی نے۔ ابھی بنا تحقیق کے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ ان کے سارے سوالوں کے جواب تحمل سے دے رہا تھا۔ پھر جب زمان خاموش ہو گئے تو اس نے بھی قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ کمرے میں آ کر اس نے موبائل پر شہیر کا نمبر ڈائل کیا، پھر دور جاتی گھنٹی کو سننے گیا۔ ولی کہاں ہے اس وقت؟ اور اس کی آواز میں ایسی سرسراہٹ تھی کہ جس سے انسانی ریڑھ سنسنا اٹھی۔
سیاہ رات میں ایک بار پھر سے گھٹن پھیلنے لگی تھی۔ شاید وہ کوئی بو تھی جو فضا میں تحلیل ہو کر نتنوں میں گھس رہی تھی۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کس چیز کی بو تھی؟ وہ بو کفور کی تھی۔ رات کے آخری پہر وہ لوگ گھر آئے تھے۔ بختیار اور نثار تو دن بھر تھکے ہونے کے باعث اپنے کمروں میں سونے چلے گئے، مگر امل، ہاں، اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ہاشم کی نفرت سے بھرپور سی آنکھیں اسے کسی طور چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ہاشم اس سے ایسے دیکھ رہا تھا؟ ایک بار پھر اسے یاد آیا تو اس نے جھرجھری لی۔ عجیب سی لہریں اس کے جسم میں گردش کرنے لگی تھی۔ بے جان اور زمان اپنے کمرے کی جانب بڑھے تو اس نے بھی اپنے قدم زینوں کی جانب پھیر لیے۔ ایک قدم ابھی ٹھنڈے زینے پر رکھا ہی تھا کہ بے اختیار پلٹ کر ولی کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ کیا وہ اپنے کمرے میں تھا؟ اس کے قدم خود بخود اس کے کمرے کی جانب مڑ گئے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے ہلکا سا دروازہ بجایا، مگر جواب ندارت۔ وہ ایک پل کو ٹھہر گئی، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا، مگر صاف ستھرا سا کمرہ انتہائی خاموش لگ رہا تھا۔ رات کے اس وقت کہاں ہے وہ؟ اس نے اچنبے سے دیوار پر ٹک ٹک کرتی گھڑی کو دیکھا اور پھر یکدم پریشان ہوتے دل کے ساتھ باہر کی جانب بڑھائی۔ رات کے اس وقت کہاں تھا وہ؟ دھڑکتے دل کے ساتھ زینوں پر چڑھی وہ اب کی مسلسل اسی کے بارے میں سوچی جا رہی تھی۔ دوسری جانب زمان اپنے کمرے میں راکنگ چیئر پر جھولتے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بی جان نے انہیں گرم دودھ کے ساتھ دوائیاں لا کر دی تو انہوں نے گہرا سانس لے کر دوائیاں تھام لی۔ زمانی ان کے سامنے رکھے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ آج کی رات کسی کو بھی نیند نہیں آنی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں زمان؟ ان کے ایسے پوچھنے پر انہوں نے نظریں کھڑکی سے باہر نظر آتے تاریک آسمان کی جانب پھیری۔ سوچ رہا ہوں زمانے کے قدرت کے چکر بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ انسان کیا سوچ رہا ہوتا ہے اور قدرت کیا سوچ رہی ہوتی ہے۔ ہماری منصوبہ بندی اور قدرت کی منصوبہ بندی میں کس قدر فرق ہوتا ہے نا زمانے۔ جن مظالم کو کرتے بھائی نے کبھی اپنے زوال تک کا نہ سوچا، آج وہ زوال بنا بتائے ان پر وارد ہو گیا اور ہم میں سے کوئی کچھ بھی نہ کر سکا۔ ہم جیسے بادشاہ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے زمانی۔ قدرت جو طے کرتی ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ بس سوچ رہا ہوں کہ کسی بھیانک ظلم کا بدلہ تھا جو یوں پلٹ آیا۔ اتنی تکلیف اور اذیت کے ساتھ وہ بولتے بولتے تھکنے لگے تو یکدم خاموش سے ہو گئے۔ زمانے نے بے اختیار گہرا سانس لیا تھا۔ انسان بھول جاتا ہے زمان، اللہ نہیں بھولتا ہے۔ اب کے زمان نے گہرا سانس لیا تھا۔ بے شک وہ نہیں بھولتا، کبھی نہیں بھولتا۔ جانتی ہو ہمارے بابا ہمیں ہمیشہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ ظلم سے خود کو ہمیشہ بچا کر رکھنا، کیونکہ باقی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر کسی انسان کی ذات پر کیے بے جا ظلم بڑی تباہیاں کیے بغیر نہیں ٹلتے۔ آج دیکھو ہم کتنی بڑی تباہی سے دوچار ہو گئے ہیں زمانی۔ سب پلٹ آیا، کچھ بھی نہ بچا۔ لوگ پتہ نہیں خود کو خدا کیوں بنا لیتے ہیں، حالانکہ خدا تو بس ایک ہی ہے، اس ساری چلتی کائنات کا بادشاہ۔ اللہ کیوں نہ جانے اس کے مقابلے پر آتے ایک پل کو نہیں سوچتے کہ انسان اور اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جو بھی اس کے مقابلے پر آیا تباہ ہو گیا، اور جس نے اس کی آگے گردن جھکا دی وہ سرخرو ہو گیا۔ آج میرا بوجھ تلے دبا دل چاہ رہا ہے کہ میں دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ خدا را کسی پر ظلم نہیں کریں، کیونکہ یہ کسی اور پر نہیں اپنی ذات پر کیا کیا ظلم ہے۔ اور ظلم وقت پل کو خاموش ہوئے تھے، ظلم پلٹ کر ضرور آیا کرتا ہے۔ ان کا دکھ زمانے کو مزید دکھ میں مبتلا کر رہا تھا۔ سیاہ رات میں زمان کے خاموش ہوتے ہی ایک بار پھر سے خاموشی پھیل گئی تھی۔ اوپر اپنے کمرے میں بیٹھی امل ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک عجیب قسم کا گہرا جامنی سا داغ تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ اس داغ کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتی تھی، کیونکہ یہ داغ اکثر کسی اپنے کی موت سے چند لمحات پہلے اس کی ہتھیلی پر ابھرا کرتا تھا، اور جیسے ہی وہ بندہ مرتا اس کا داغ غائب ہو جاتا۔ اس کی ہتھیلی پر ایک سکے جتنا جامنی سا داغ پھیلا ہوا تھا اور وہ آنکھیں خوف سے پھیلائے اس داغ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی مرنے والا تھا؟ اور جیسے ہی اسے یہ خیال آیا اس کی رگوں میں دوڑتا لہو جمنے لگا۔ اس نے اپنے آفس کا دروازہ بند کیا، پھر کندھے پر ڈلی شال کو ہاتھ سے درست کرتا باہر کی جانب بڑھا۔ سبزہ پر روشن بتیوں میں اس کا سفید بے داغ سا لباس ایک پل کو نظر آیا تھا۔ کندھے پر ڈلی کتھئی شال ایک جانب سے لٹک کر جھول رہی تھی اور دوسرا حصہ کندھے پر ڈلا تھا۔ اس نے جیسے ہی قدم بڑھائے تو ٹھٹک کر رک گیا۔ ہاشم اس کے عین سامنے کھڑا تھا، بالکل سامنے۔ ہوا سے اس کے ماتھے پر گرے بال اڑ رہے تھے اور ہاشم کے کندھوں پر گرتے بال۔ کیا ایک دفعہ بھی وہ سب کرتے نہیں؟ تمہیں رحم نہیں آیا ولی؟ وہ باپ تھا تمہارا۔ اس سے فاصلے پر کھڑا لڑکا زخمی سا مسکرایا تھا۔ نہیں ہاشم، مجھے اس پر بالکل بھی رحم نہیں آیا، جیسے اسے مجھ پر کئی سال پہلے رحم نہیں آیا تھا۔ وہ باپ تھا تمہارا، ہاشم دھاڑا۔ اب کہ اس کے چہرے پر جمی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، جمع دینے والے تاثرات نے اس کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ میں اسے اپنا باپ نہیں مانتا، کیونکہ باپ ایسا ہر کس بھی نہیں ہوتا۔ اس نے باپ ہونے کا کوئی حق کبھی ادا نہیں کیا ہاشم، وہ صرف تمہارا باپ ہے، صرف تمہارا۔ ہاشم
चंद पल इसे देखता रहा, फिर पीछे बंधे हाथों को सामने किया तो वली को सब्ज़ाज़ार पर रोशन बत्तियों में चमकती रिवॉल्वर नजर आई। इसने इसी सुकून से इसका चेहरा देखा। तो आज वही बेटा अपने बाप का बदला लेने आया है वली तुमसे? क्या मार दोगे जान से? इसने आराम से पूछा था। हाशिम ने इस पर तन्हाद मजीद ताना और खून शाम नजरों से इसे देखा। बिल्कुल, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इससे किसी कम पर राजी हूँगा? इसकी कनपटी पर जमी पसीने की बूंदें बहकर सी गर्दन में लुढ़की दी। देखते देखते इसका सारा जिस्म पसीने में नहा सा गया, मगर वली वैसे ही खड़ा रहा। इसने किसी किस्म के बचाव की कोशिश नहीं की थी। कई सालों बाद भी वो दोनों आज भी इसी दायरे में कैद थे, इसी मौत और ज़िंदगी के दायरे में। और आज किसी एक को मर जाना था। हाँ, ये चक्कर इसी तरह ख़त्म होना था, ये इसी तरह ख़त्म हो सकता था। मैं नफ़रत करता हूँ तुमसे वली अहमद, बहुत नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे। इसने ट्रिगर दबाया तो एक गोली हवा में तैरती वली के कंधे में पेवस्त हो गई। खून के छींटे दूर तक उड़े थे। इसका वजूद झटका खाकर पीछे को लड़का। कहानी अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। मस्जिद के बाहर फेंका गया बच्चा आज मरने वाला था। क्या किसी की ज़िंदगी और मौत के दरमियान इतना फासला होगा जितना वली की ज़िंदगी और मौत के दरमियान था? एक और गोली फ़ज़ा में तैरती इस तक आई, मगर तकलीफ़ के बायस घुटनों के बल बैठने की वजह से वो गोली इसे छू कर गुजर गई। लेकिन शायद अभी भी हाशिम का इंतकाम पूरा नहीं हुआ था। इसने एक और गोली चलाई और वो गोली वली के पेट को चीरती अंदर जा घुसी। रगों में गोया जलन का सा एहसास बरपा था, एक ना ख़त्म होने वाली जलन का एहसास। अभी वो तीसरी गोली इसके दिल पर मारने का इरादा रखता था कि किसी की गाड़ी डेरे के बाहर रुकी तो वो सरपट बाहर की जानिब दौड़ा, अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और कांपते वजूद के साथ गाड़ी में बैठते ही गाड़ी भगा ले गया। वली ज़मीन पर गिरा दर्द से करा रहा था। खून उबल उबल कर इसके सफ़ेद लिबास को दागदार कर गया था। अच्छा, तो ये अंजाम था इस कहानी का। ठीक हुआ इसके साथ, यही तो वो अंजाम था जो इसने सोच रखा था। तकलीफ से इसकी आंखें बंद होने लगी। अमल ने खिड़की का पटवाह किया, मगर रात की घुटन कम नहीं हुई। इसके हाथ पर फैला जामनी सा निशान अब के सिमटने लगा था, और देखते ही देखते इसका निशान यकदम गायब हुआ तो वली की आंखें मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। कहानी ख़त्म हो गई थी। मगर फिर इसने महसूस किया कि कोई इसे उठाकर कंधे पर लाद रहा है। कोई था जो इसे लेकर दौड़ रहा था। इसकी बंद बंद आँखों ने इस शख्स को देखने की कोशिश की, मगर इसका चेहरा समझ नहीं आया। फिर इसने स्ट्रेचर ठंडे फर्श पर घसीटे जाने की आवाज़ सुनी। अस्पताल की ठंडी राहदरी में किसी के तेज़ कदमों की आवाज़। डॉक्टर जिसके आसपास खड़े भिनभिनाहट में बात कर रहे थे। फिर सफ़ेद चादर झटक कर चेहरे पर डालने की आवाज़। फिर किसी के मुर्दा वजूद पर से तमाम रोशनियाँ बंद कर देने की आवाज़। फिर सर्द से मुर्दा खाने में मुर्दों के दरमियान स्ट्रेचर लाकर रखने की आवाज़। और अगर आपको वली कभी ना मिले तो समझ लीजिएगा वो किसी सर्द मुर्दा खाने में होगा। असगर की गाड़ी डेरे की जाने बढ़ रही थी। अभी वो डेरे से कुछ ही फासले पर था कि उसे गन फायर होने की आवाज़ सुनाई दी। एक इंतहाई भयानक सी आवाज़ जो रात की तारीकी को चीरती इसकी समात में उतरी तो इसकी पेशानी पर बल पड़े। गाड़ी तेज़ी से डेरे के आगे रोकी तो टायर चरचरा उठे, और अभी वो गाड़ी का दरवाज़ा तेज़ी के साथ खोलता बाहर की जानिब भागा ही था कि लड़खड़ाता हाशिम बाहर निकला और एक सेकंड की भी देर के बगैर गाड़ी में बैठकर गाड़ी भगा ले गया। उसका अंदाज असकर को बुरी तरह चौंका गया था। हाशिम, वो भी रात के इस पहर, वली के डेरे पर। वली की इससे आधा घंटा पहले ही तो बात हुई थी और तय यही पाया था कि उसे रास्ते से अपने घर साथ लेता जाए, क्योंकि आज की रात वो कम अज़ कम हवेली नहीं जाना चाहता था। इससे आगे कुछ सोचने का मौका इसे मिला ही नहीं। इस रात की खामोशी में किसी की कराह सुनाई दी तो वो डेरे का दरवाज़ा खोलता अंदर दौड़ा। अंदर भागते से अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी ज़िंदगी का इंतहाई तकलीफ़दा मंजर देखने वाला है। एक ऐसा मंजर जिसके इसके सारे वजूद पर पूरा ग्लेशियर पिघल कर गिरा था। सब्ज़ाज़ार पर उस सफ़ेद से सुर्ख लिबास में औंधे मुँह गिरा वली ही था जो हौले हौले तकलीफ़ के बायस करा रहा था। वली, इसके लब पे आवाज़ हिले थे, दिल में कोई कांच सा खुबा था। एक लम्हे की भी देर के बगैर वो इसके पास भागता आया, दोनों कंधों से थाम कर इसे सीधा किया तो इसके अपने हाथ भी वली के खून से सुर्ख हो गए। वली की आंखें तकलीफ़ के बायस बंद होती जा रही थी। वली, वली आंखें खोलो वली, वली। इसका चेहरा दोनों हाथों से थपथपा कर इसने इसे जगाए रखने की कोशिश की तो तकलीफ़ से कांपते वली ने नीम बेहोशी की सी कैफियत में सर हिलाया। ये खून, खुदाया इतना खून, वो क्या करे, या अल्लाह वो क्या करे। इसने बटन वाली शर्ट जल्दी से उतार कर वली के पेट पर आगे घाव पर बांधी, फिर आनन फानन कुछ भी सोचे बगैर इसे अपने कंधे पर लाद लिया। इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। अगर वो एक घंटे में अस्पताल ना पहुंचा तो वली का बचना बहुत मुश्किल था। खून ज़्यादा बह जाने की सूरत में फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने इसे गाड़ी के पिछले हिस्से में लिटाया, फिर जितनी तेज़ी से कच्ची सड़क पर वो गाड़ी दौड़ा सकता था इसने दौड़ाई।
परेशानी से एक आध बार वो कराहते वली को भी देख लेता था, जिसकी बंद आंखों के पार बहुत से आंसू चमक रहे थे। इसने एक हाथ जोर से स्टीयरिंग पर मारा और फिर कार की रफ्तार इस कदर बढ़ा दी कि जितनी बढ़ाई जा सकती थी। 1.5 घंटे के फासले को इसने आधे घंटे में पार कर लिया था। अस्पताल के बाहर पहुंचकर इसने जल्दी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और वली को अपने कंधे पर डालता अस्पताल के जानिब अंदर दौड़ा। एमरजेंसी एमरजेंसी! बिखरे बालों वाले लड़के ने अंदर दाखिल होते चिल्ला कर कहा तो कोई स्ट्रेचर लेते दौड़ा तो कोई इसकी जानिब बढ़ा। सारा अस्पताल चेहरा मोड़े से देख रहा था। इसकी सफ़ेद टी शर्ट खून से दागदार हो गई थी, रुखसार पर भी खून लगा था, हाथ भी खुश्क हुए खून से रंगे हुए थे। स्ट्रेचर के साथ दौड़ते इसने वली का बेजान जर सा चेहरा देखा तो दिल अंदर को डूब कर उभरा। इससे जैसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया तो ठंडी राहतरी में बेचैनी से चक्कर काटने लगा। पूरे जिस्म में गोया किसी ने मिर्चियाँ सी भर दी थी। किसी पहलू पर चैन न आता था। कभी वो कमरे के दरवाजे के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठ जाता और कभी यख पड़ी राहदरी में लंबे लंबे चक्कर काटने लग जाता। वक्त काटना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अगर वल्ली को कुछ हुआ तो, और इस सवाल के आगे इसके अंदर से गोया कोई जान स्लिप कर रहा था। करीबन काफ़ी टाइम बाद इसे वक्त नहीं समझ आया कि कितना वक्त गुजर चुका है। इसे बस अंदाज़ा था कि सुबह की पहली अजान हो चुकी है। डॉक्टर जब बाहर निकला, जो राहदरी में चक्कर काट रहा था बेख्तियार डॉक्टर की जानिब भागा। डॉक्टर ने चेहरे से मास्क हटाकर इसे देखा। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आपका दोस्त अब ख़तरे से बाहर है। सर्जरी कामयाब हो गई। अगर आप इसे अस्पताल लाने में ज़रा से भी देर करते तो हमारे लिए इसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। वो लफ्ज़ नहीं थे, ज़िंदगी थे। इसे खुद पर से मनोबोझ उतरता महसूस हुआ। वो ठीक था, खुदाया वो ठीक था। कब तक ठीक हो जाएगा वो? हाँ, रिकवर होने में 1 महीना या फिर इससे ज़्यादा का अरसा भी लग सकता है। दरअसल ये इन पर डिपेंड करता है कि वो ख़ुद कितने मजबूत हैं। अगर इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी है तो वो 15 दिनों में भी रिकवर कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। इसने बहुत शुक्रगुजारी से कहकर डॉक्टर का हाथ थामा तो वो रस्मी सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ गया। वो एक पल को आगे हुआ जब एमरजेंसी वार्ड की गोल शीशे से झांक कर अंदर देखा। बेड पर सफ़ेद पट्टियों में जकड़े वली को देखकर इसकी तकलीफ यकदम से सिवा हो गई थी। कुछ याद आने पर इसने हसन को कॉल की थी तो वो वली का सुनकर दौड़े चले आए। क्या हुआ है वली को? किसने? खैर अब कैसा है वो? हालत ज़्यादा सीरियस तो नहीं? हसन ने एक ही साथ इससे बहुत से सवाल किए तो इसने इनकी तसल्ली करवाई। डॉक्टर की बताई गई सारी सुकून बातें इनके गोशुगुजार की तो हसन की चढ़ती परेशानी कुछ कम हुई। आहिस्ता से गहरा सांस लेते हुए इसके साथ आ बैठे थे। शुक्र है मालिक का कि तुम दुरुस्त वक्त पर पहुंच गए। शुक्र है परवरदिगार का शुक्र है मालिक का कि तुम दुरुस्त वक्त पर पहुंच गए। शुक्र है परवरदिगार का। इनके लबों से शुक्र के बोल नहीं हट रहे थे कि एकदम लबों पर मुट्ठी जमायस कर उठ खड़ा हुआ। इसे ऐसे उठते देखकर हुसैन ने भवें से खींची थी। कहाँ जा रहे हो? एक काम है बाबा, आप यहाँ वली के पास रहें। मैं अभी 1 घंटे में फारिग होकर आता हूँ। अभी आता हूँ कुछ देर में। इसने आधी अधूरी बात कहकर बाहर की जानिब दौड़ लगाई तो इसे पीछे से आवाज़ें देते ही रह गए, मगर इसने पीछे मुड़कर ना देखा था। कुछ फासले पर वाक़ई घर से इसने एक बटन शर्ट उठाई और वली के खून से दागदार हुई सफ़ेद टी शर्ट को तब्दील किए बगैर स्याह शर्ट पहन ली। फिर गाड़ी कच्चे रास्तों की जानिब डाल दी। अभी से एक बंदे से अपना हिसाब चुकता करना था। रात की परेशानी अब गुस्से में तब्दील होकर इसकी पेशानी पर चमक रही थी। अभी फजर की नीली रोशनी बिल्कुल ताज़ा थी। दूर दूर तक नीली सी रोशनी में डूबे गाँव, कई घरों से उठा पुठाक की आती आवाज़ें पता देती थी कि लोग जाग चुके हैं। इसने बगैर किसी दिक्कत की गाड़ी हाशिम के डेरे के बाहर रोकी और फिर ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता बाहर निकल आया। वो हस्बे तवक्को एक कत्ल करने के बाद अपने घर जाने की बजाय यहीं पर था। इसने ऑफिस के अंदर की तारीकी को नीम व दरवाजे से देखा और फिर बिना किसी बात की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा और टेबल के पीछे लगी कुर्सी पर आंखें मूंद कर बैठे बेखबर हाशिम को गिरबान से पकड़ कर उठाया। इससे पहले को ये समझता कि हो क्या रहा है। इसने 1 2 3 यक के बाद दिगरे इसके चेहरे पर घुमा घुमा कर मुक्के मारे तो पहले ही बेहाल हुए हाशिम की 14 तबक रोशन हो गए। होश में आते ही जैसे हाशिम को समझ आया कि इसके साथ हो क्या रहा है, इसने पूरी वक़्त से धक्का दिया मगर अस्कर रेसलर था। जिन्हों भूतों की सी ताकत थी। इसके बाद वो में एक झटके के बाद इतनी ही कुव्वत से आगे बढ़ा और 5 उंगलियों का जमा मुक्का जब हाशिम की पसलियों पर मारा तो यकदम पीछे की जानिब घसीटता हुआ गिरा। इसने बेरहमी से इसकी गिरेबान से पकड़कर इसे उठाया, इसका सर दीवार में दे मारा। हाशिम का सर बुरी तरह चकराया था। इसने इसे अपनी पूरी कुव्वत से धक्का दिया। अस्कर लम्हे भर को लड़खड़ा कर पीछे को लड़का।
हाशिम के सर से आते खून को हाथ से दबाता टेबल के पीछे रखी मोटी सी हॉकी स्टिक की जानिब लपका। अस्कर ने एक झटके से आगे बढ़कर इससे पहले हॉकी स्टिक झपटी और फिर किसी भूखे शेर की तरह इस पर उबल पड़ा। हर दफ़ा इतनी कुव्वत से इसके जिस्म पर स्टिक मारी कि हाशिम के जिस्म में ताकत का आखिरी नुक्ता भी पिघल कर गिरने लगा। इसकी आंखें इस कदर तशद्दुद पर बंद होने लगी थी। वो यकदम घुटनों के बल गिरा तो इसने आगे बढ़कर इसका चेहरा बालों से जकड़ कर ऊपर को उठाया। मेरे दोस्त को अगर आइंदा हाथ लगाया ना साले तो खड़े खड़े ज़मीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दूंगा। एक आखिरी बार इसने हॉकी स्टिक घुमा कर इसके मुंह पर मारी तो अब के हाशिम बुरी तरह चकरा कर ज़मीन पर गिरा। इसने चंद लम्हे से देखा और हॉकी स्टिक इसके गिरे वजूद पर नफरत से फेंकी। 1% भी इसे अपने किए पर अफसोस नहीं था। ऐसा था तो फिर इस ऐसे ही सही। हाशिम ज़मीन पर कराहता हुआ लौट रहा था। आसपास साफ सुथरे से ऑफिस की हालत बिखर चुकी थी। उल्टी पड़ी मेज़, हाथापाई के दौरान इधर उधर को गिरी कुर्सियाँ, कागजात, गिलास, सब कुछ ज़मीन पर हाशिम समेत ऊंधा पड़ा था। इसने आस्तीन से पेशानी पर आया पसीना साफ किया और फिर बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। नीली सी रोशनी में एक दोस्त ने अपने एक दोस्त का बदला ले लिया था और ऐसा बदला लिया था कि अगले कई दिनों तक तो हाशिम से एक निवाला भी नहीं चबाया जाना था। वापसी पर गाड़ी ड्राइव करते अस्कर की हर पल को जगमगाती आंखें बेरहमी से स्पाट हो रही थी। एक शरीफ इंसान को कभी भी उकसाना नहीं चाहिए क्योंकि वो एक सोया हुआ भेड़िया होता है। अगर जाग गया तो आपको चीर फाड़ कर खा भी सकता है। और जानते हो सबसे ज़्यादा खौफनाक इंसान कौन सा होता है? वो जो किसी अच्छे इंसान की तरह हंसता मुस्कराता आपकी गलतियों को अपनी बर्दाश्त की आखिरी हदों तक सह लेता है। मगर एक पॉइंट ऐसा आता है कि इसकी बर्दाश्त जवाब दे जाती है और फिर जो होता है वो बहुत भयानक होता है। हाशिम के साथ भी कुछ ऐसा ही भयानक हुआ था। नवाज़ को जब वली के बारे में ख़बर हुई तो अस्पताल दौड़ा चला आया। इसने अस्पताल की राहदारी दौड़ते हुए अबूर की, लेकिन रास्ता ताकि बढ़ता ही जा रहा था। जिस चीज़ का धड़का इसे लगा रहता था आखिर वो आज हो ही गया था। हाशिम जैसे बदजात इंसान से सब तवक्को की जा सकती थी। अस्कर जो वली को रूम में शिफ्ट करवाने के बाद कमरे से बाहर निकल रहा था, नवाज़ को देखकर एक पल को ठहर गया। माथे पर बेसख्ता बल उभरा। अब हमें भेज गई। नवाज इससे नहीं जानता था। सो नज़रअंदाज करता कमरे में दरवाज़ा खोलता दाखिल हुआ तो अस्कर भी उसी के साथ अंदर आया। एक जानिब बेड के साथ लगे सोफे पर हसन शाह बैठे थे और दूसरी जानिब सुबह की पुरसकून सी रोशनी में अपने बेड पर पट्टियों में जिकड़ा वली दवाइयों के ज़ेर असर बेखबरी की नींद सो रहा था। चंद पल तो वो जैसे ऐसे इसे देखकर साकित हो गया था। फिर जैसे ही इसका जहन जागा, इसकी निगाह साथ सोफे पर बैठे एक मुअम्मर से आदमी पर पड़ी जो अपना बावकार मुतमईन चेहरा उठाए इसे ही देख रहे थे। ये कब हुआ है और आप लोग कौन हैं? वली सर के तो कोई रिश्तेदार नहीं। इसने किसी एहसास के तहत गर्दन एक पल को फेर कर पीछे खड़े खूबसूरत से लड़के को देखा जो रात वाले रफ्सी लिबास में मलबूस चुपती नज़रों से देख रहा था। रात को हुआ ये सब नवाज़, तुम्हें किसने बताया? उन्होंने गहरी निगाह इस पर डालकर पूछा। डेरे की घास पर बहुत सा खून पड़ा था, इसलिए मेरा पहला ध्यान वली सर की तरफ ही गया और जो सबसे करीब अस्पताल था वहीं दौड़ा चला आया। इनकी हालत कैसी है अब? इसने जानकर अस्कर को नज़रअंदाज करके हसन से पूछा तो उन्होंने खफीफ सा सर हिलाया। फिर एक नज़र वली को देखा। इसकी हालत अभी ख़तरे से बाहर है। अल्लाह के एहसान से तुम फिक्र मत करो, जल्द ठीक हो जाएगा हमारा वली। एक नज़र इसे देखा। नवाज़ ने भी गहरा सांस लेकर वली पर निगाह डाली और फिर कुछ याद आने पर हाथ में पकड़ा फ़ोन निगाहों के सामने किया तो अस्कर ने एक पल की ताख़ीर किए बगैर आगे बढ़कर इसके हाथ से फ़ोन उचका। नवाज़ ने चौंक कर सर उठाया था। हसन ने भी इसकर को इन्हीं निगाहों से देखा था। यकीनन हवेली में ख़बर करने के लिए फ़ोन कर रहे हो ना? एक अबूर उठाकर सख्ती से पूछा तो नवाज़ ने नासमझी से देखा। जी, लेकिन मैं आपकी तफ्तीश की वजह नहीं समझा सर। मैं भी समझाता हूँ तुम्हें। इसने इसका फ़ोन ऑफ़ करके इसे थमाया तो वो हैरान होकर इसे देखने लगा। किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, समझे? इनकी गफलतों की वजह से ही वली आज इस हालत में यहाँ इस तरह बेबस लेटा है। इनकी बेजा की सियासतों ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी मेरे दोस्त की। लेकिन अब बहुत हो गया बस। अस्कर, मेरी बात बस बाबा। इसने हाथ उठाकर इन्हें भी खामोश करवाया तो इसे समझते हुए चुप से हो गए। तुम किसी को भी इस बारे में नहीं बताओगे, समझे? कोई तुमसे कुछ पूछे तो भी तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। इन हवेली वालों ने बहुत मनमानियाँ कर ली है अपनी। अब मैं इन्हें कुछ नहीं करने दूंगा और तुम अभी के अभी जाकर सारे सबूत डेरे से मिटाओ। मुझे अगर किसी और से इस बात की भिनक मिल गई तुम गए नवाज़। इसने कहकर अपना रुख वली की जानिब फेरा तो वो जो संजीदगी से इसकी बात सुन रहा था एक पल को आगे को हुआ, फिर अपनी ज़िरक आंखों से इसकी आंखें गड़ी। ये फैसला वली सर का ही था।
انہیں کسی نے فورس نہیں کیا تھا خود کو کسی انتقامی کارروائی میں گھسیٹ کر یہاں تک پہنچ جائیں۔ کیا سردار بابا نے کبھی نہیں یہ سب کرنے کے لیے کہا، یا پھر وہ انہیں ان سب کے لیے تیار کرتے رہے؟ آپ کو پتہ ہے کیا سر، آپ کچھ نہیں جانتے اس بارے میں، اس جنگ کے بارے میں۔ یہ جنگ ہاشم نے شروع کی تھی اور اسے ختم ولی سر کریں گے۔ یہ بات انہیں سردار نے نہیں کہی تھی اور نہ ہی انہوں نے ان کی تربیت ایسے کی ہے، تو آئندہ اپنے منہ سے کچھ بھی نکالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا، کیونکہ میں ولی سر اور سردار بابا دونوں کا وفادار ملازم ہوں۔ آپ ولی سر کے کیا لگتے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن ولی سر جو سردار بابا کے لیے ہیں اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ تصویر کے کبھی بھی ایک رخ کو دیکھ کر کہانی نہیں سمجھی جاتی۔ ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی اور فون آن کرتا باہر کی جانب بڑھا تو وہ غصے سے پیچتاب کھاتا اس کے پیچھے باہر کی جانب لپکا۔ سیکھو اس سے کچھ، کتنے سے بہاؤ سے کتنی صاف اور سیدھی بات کر کے گیا ہے وہ، اور ایک تم ہو عسکر، دماغ کے بجائے ہاتھوں سے سوچتے ہو۔ ان کی آواز پر اس کا دروازہ کھولتا ہاتھ ہوا ہی میں معلق رہ گیا تھا، پھر وہ اتنی ہی تیزی سے ان کی جانب گھوما۔ اس کے ہمیشہ سے پرسکون بابا آج بھی اسے اتنے ہی سکون سے دیکھ رہے تھے۔ اور اس جنگلی کا کیا کروں میں، بیڈ پر لیٹے والی کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حسن اس کے طرز مخاطب پر مسکرائے تھے۔ چھوڑ دوں اسے ایک بار پھر ان کے درمیان، تاکہ یہ دوبارہ ہاشم سے باتیں کرنے پہنچ جائے۔ اتنا بڑا مضبوط ہے سالہ، لیکن ایک مکہ نہیں مارا گیا اس سے ہاشم کو۔ وہاں کھڑا مزے سے گولیاں کھا کر آ گیا، جیسے اسے تو گولیوں سے بچنا ہی نہیں آتا، یا پھر آگے بڑھ کر لوگوں کے دانت توڑنا اس سے بھی سکھانا پڑے گا۔ سر جھٹک کر بستر پر لیٹے ولی کو غصے سے کھول کر دیکھا۔ ابھی ٹھیک ہوتا نا تو اسے اتنا مارتا کہ ساری طبیعت صاف ہو جاتی۔ اس کی زیادہ ہی شریف بننے کا شوق ہے اسے۔ دل چاہا کہ ایک آدھ مکہ تو اس سے جڑ ہی دے، مگر اب بھی وہ ویسے بھی تکلیف میں تھا۔ اپنے ارادہ کسی اور وقت کے لیے بچا کر رکھا۔ سر جھٹک کر حسن کو دیکھا۔ یہ زندگی تمہارے کورین ڈراماز جیسی نہیں ہوتی عسکر، اسے جینے کے لیے بہت سے کڑوے گھونٹ حلق میں اتارنے ہی پڑتے ہیں۔ تم اسے سمجھاؤ، ضرور سمجھاؤ کہ وہ انتقام کے نہ ختم ہونے والے دائروں سے باہر نکل آئے۔ تم دوست ہو اس کے، تمہارا پریشان ہونا بنتا ہے، لیکن تم اسے اس کی زندگی بھر کی ریاضت پر لات مارنے کو نہیں کہہ سکتے۔ اس نے ایک طویل جنگ لڑی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اب تم کیا چاہتے ہو کہ اس کا بنا بنایا سارا جال چوپٹ کر کے اسی پر الٹ دوں؟ کیا تم اسے باقی کی زندگی کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو؟ ان کے پرسکون سے سوال نے اسے بے سکون کیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بابا، لیکن اب بس بہت ہو گیا۔ آخر کتنی جنگ رہ گئی ہے؟ اگر جنگ میں اس کی جان چلی جاتی تو آپ کے لیے کون اہم ہوتا، جنگ یا پھر ولی؟ حسن اسی سنجیدگی پر ایک پل کو لاجواب ہوئے تھے۔ انسان ہر جنگ، ہر جیت اور ہار سے زیادہ اہم ہوتے ہیں بابا۔ انہیں جنگوں میں، بازیوں میں، کھیل کے میدانوں میں نہیں ہارا کرتے، نہ یہ کوئی پیمانہ ہے کسی انسان کی کامیابی کا۔ وہ کر تو رہا ہے سالوں سے اس سب کا مقابلہ، اور کیا کر رہا ہے وہ؟ لیکن بابا کبھی سفید حویلی والوں نے اس کے بارے میں سوچا؟ کیا کبھی ان سب نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ولی کس اذیت میں رہتا ہے؟ اس کے اوپری اچھے سے حال حلیے کو دیکھ کر جو مطمئن ہو جائیں، کیا انہیں آپ اس کا مخلص مانتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے درمیان رہتے رہتے تھکنے لگا تھا بابا۔ اس نے مجھے بارہا کہا کہ عسکر میں سے بھاگ جانا چاہتا ہوں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ وہ وہاں سے نہیں نکل سکا جہاں اس کا دم گھٹتا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کے سردار بابا کی وجہ سے۔ وہ ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ وہ ان سب سے اسی لیے نہیں نکل سکا کہ احسان کا بدلہ احسان سے لوٹانے کے وقت میں وہ ان کو پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا اب بھی آپ کہیں گے اسے کہ ان سب کے درمیان بھیجنا چاہیے؟ حسن نے چند پل اسے دیکھتے رہے، مگر پھر گہرا سانس لے کر گویا ہوئے، زمان کی اس سب میں کوئی غلطی نہیں ہے عسکر۔ وہ اپنی شفقت کا سایہ اس پر نہیں پھیلاتا تو پھر ولی شاید واقعی یہاں نہیں ہوتا۔ کسی کی ساری زندگی کی نیکی کو خود غرضی کا نام نہیں دیا کرتے عسکر، بہت بڑی زیادتی ہے یہ۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ولی نے اسے وہاں سے نکل جانے کا کہا ہوتا تو اسے کبھی نہیں روکتا، مگر یہ سب اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ وہ اس سب کے لیے تیار تھا۔ اس نے کافی سالوں سے طے کی ہوئی تھی اپنی موت۔ دیکھو، کیا اس کے چہرے پر کہیں تمہیں بے یقینی نظر آ رہی ہے؟ نہیں عسکر، وہ پرسکون ہے۔ سچ پوچھو تو وہ مر ہی جانا چاہتا تھا۔ جب اسے گولیاں لگی تھی تب وہ 1% بھی بے یقین نہیں تھا، مطمئن تھا کہ اب زندگی کا عذاب ختم ہو گیا، لیکن ابھی اس کی جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی اس کا کردار پورا نہیں ہوا۔ تم اپنے دوست کا ساتھ دو، نہ کہ یوں اس کی ہمت توڑو۔ اس نے گہرا سانس لے کر بیڈ پر دراز ولی کو دیکھا تھا۔ کبھی کبھی تو آپ سب مجھے ایک ہی جیسے لگتے ہیں بابا، آپ، ولی اور وہ ہاشم۔ انتقام کی جنگیں لڑتے کبھی تھکن نہیں ہوتی آپ لوگوں کو؟
مستقل موت کی جانب بڑھتی زندگی کو آخر اب کیسے یوں بے لگام چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا یہ زندگی اتنی عرضہ ہے؟ مستقل موت کی جانب بڑھتی زندگی کو آخر اب کیسے یوں بے لگام چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا یہ زندگی اتنی عرضہ ہے؟ اس کے لہجے کا افسوس حسن کو بخوبی سمجھ آ رہا تھا۔ وہ اٹھے، پھر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اس نے ولی سے اپنی نظریں پھیر کر انہیں دیکھا تھا۔ انتقام کی جنگوں سے زیادہ تھکا دینے والی کوئی اور جنگیں نہیں ہوا کرتی اسکر۔ ہم عظیم لوگ ہیں، میں، ولی اور وہ ہاشم بھی، جو اس سارے عرصے کی تھکن خود پر لاد کر زندگی کو خوش اسلوبی سے گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم گناہ گار ہیں، لیکن ہم جتنا بڑا سروائیور اس کائنات میں کہیں نہیں۔ تم نے کبھی انتقام کی چاہ کا بے چین سے سکون نہیں محسوس کیا نا اسکر، اسی لیے تم نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ خدا تمہیں انتقام کے چلتے ہر چکر سے محفوظ رکھے۔ ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا، پھر باہر کی جانب بڑھ کے وہ اب کھڑکی سے اندر کو جھانکتی چمکتی روشنی میں ولی کی بند بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، جن کے پار شاید موت کا وہی رقص جاری تھا جسے سوچ کر بھی ہڈیاں چٹک جایا کرتی تھی۔ حویلی میں یہ خبر کسی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ ولی کو گولیاں لگی اور وہ اسپتال میں ہے۔ نواز کی اس بات سن کر بھی جان بے دم سی صوفے پر گری تھی۔ زمان البتہ مضبوطی سے کھڑے رہے، اگرچہ اس خبر پر ان کا حوصلہ جواب دے گیا تھا، مگر وہ پھر بھی بغیر کوئی تاثر دیے نواز کو دیکھے گئے۔ کون سے اسپتال میں ہے ولی؟ دل لرز گیا تھا یہ سوال کرتے ہوئے، لیکن یہ وقت یہ کمزوری دکھانے کا نہیں تھا۔ پیچھے زینوں سے اترتی عمل کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ اس نے صرف یہی سننا تھا کہ ولی اسپتال میں ہے۔ اس کا ریلنگ پر جمع ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا۔ صبح کی روشنی میں سفید حویلی دم سادے کھڑی تھی۔ چلیے میں لے جاتا ہوں آپ کو سردار بابا۔ نواز کے کہنے پر وہ یکدم ہی آگے بڑھے تو بی جان بھی انہی کے ساتھ اٹھی۔ میں بھی جاؤں گی زمان آپ کے ساتھ۔ اور پھر کسی بھی جواب کا انتظار کیے بغیر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی تو امل ان کے پیچھے گئیں۔ وہ روتے ہوئے اپنی چادر الماری سے نکال رہی تھی۔ بی جان کیا ہوا ہے ولی کو؟ اس کی آواز کسی کنویں سے آ رہی تھی۔ بی جان نے آنکھیں رگڑتے ہوئے دوپٹہ اتار کر فوراً چادر اوڑھی۔ ہر آن ان کا دل لرز جاتا تھا۔ ابھی نواز نے آ کر بتایا ہے کہ اس رات کو کسی نے گولیاں ماری ہیں، اسپتال میں ہے ابھی۔ پتہ نہیں کس نے میرے بچے کو اس بے دردی سے مارا ہے، خدا ہاتھ توڑے اس کے۔ میرے بچے کو اذیت دیتے، پتہ نہیں کون سی تسکین ملتی ہے سب کو۔ وہ روتی جا رہی تھی، بد دعائیں دیتی جا رہی تھی۔ ان کا صبر تمام ہو گیا تھا۔ ولی کی تکلیفیں دیکھ کر عمل تو گویا سن ہو گئی، پلکیں جھپکانا گویا یاد ہی نہیں رہا۔ وہ اسپتال میں تھا اور اسے گولیاں لگی تھی۔ کیا بی جان نے یہی کہا تھا؟ اس نے خالی سا چہرہ اٹھا کر بی جان کو دیکھا، جو اجلت میں کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ بھی ان کے پیچھے بھاگتی آئیں۔ اسے بھی جانا تھا، اسے بھی دیکھنا تھا اسے۔ وہ اس کی ہر اذیت میں ساتھ ہوتا تھا تو اسے بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ بھی زمان کو کیسے کہے کہ وہ بھی جائے گی؟ اس نے لب واہ کیے، مگر آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ ان فاصلوں اور زنجیروں میں قید اپنے وجود پر اتنا غصہ آیا کہ دل کیا خود کو ہی ختم کر لے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکی۔ چلو زمانی دیر ہو رہی ہے، زمان نے کہا اور تیزی سے باہر نکلتے چلے گئے۔ بی جان بھی اتنی ہی تیزی سے ان کے پیچھے نکلی تھی، کسی کو بھی وہ یاد نہیں تھی کتنی ہی دیر صوفے کی پشت پر وہ کھڑی رہی۔ نورا کے ہلانے پر ہوش آیا تھا اسے۔ بی بی یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے خالی نظروں سے نورا کو دیکھا، پھر اس کی بات کو کوئی بھی جواب دیے بغیر اوپر بھاگتی گئی۔ ابھی وہ صرف اس کے لیے دعا کرنا چاہتی تھی، بے تحاشا، بے حد اور بے حساب۔ وہ اس کے لیے دعا کرتے وقت خود کو بھول جانا چاہتی تھی۔ ہاں، وہ ایسا ہی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر خود کو وضو کے پانی سے بھگویا اور پھر 10 بجے کے قریب جائے نماز بچھاتی موسوں سے رو پڑی۔ ضبط کی بھی حد ہوا کرتی ہے، لیکن قدرت اس کے ضبط کو بس اب آزمائی جا رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اس کی سکت اب آہستہ سلب ہو رہی تھی۔ اپنے ٹوٹتے وجود کو اس نے بامشکل سنبھال کر جائے نماز پر کھڑا کیا، مگر آنسو بے تحاشا بہتے جا رہے تھے۔ مومی چہرہ آنسوؤں کے پانی سے بھیگ گیا تھا۔ اس کے چہرے کے گرد بندے دوپٹے میں اس کا سرخ سفید چہرہ تھکا سا لگتا تھا۔ کر تو لیا تھا اس نے نفس کو قبول، پھر اب کیا ہو رہا تھا یہ سب کچھ؟ کیوں سب کچھ بگڑتا جا رہا تھا، ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا؟ اس نے لرزتے لبوں کو دانتوں تلے دبا کر آنسو روکے، مگر جو درد قسمت میں لکھ دیے جائیں، انہیں سہنے کے علاوہ انسان کے پاس بھلا اور چارہ ہی کیا ہوتا ہے؟ سفید سی دھندلی روشنی کے پارے سے کوئی ہیولا سا دکھائی دے رہا تھا، کسی پری کا ہیولا۔ آس پاس گردن گھما کر دیکھتا ولی جیسے اس جگہ کو پہچاننے کی صحیح کر رہا تھا۔ آس پاس بکھری گھاس پر شبنم کے تازہ قطرے اب تک محسوس ہوتے تھے اور آسمان دھواں ہو رہا تھا۔
اس نے بے اختیار جھرنے کے بہتے پانی کی آواز سنی تو وہ اٹھ کر درختوں کی قطار کے آگے بہتے منہ زور سے پانی کی چٹیل جگہ پر آ کھڑا ہوا۔ اسی پل سفید دھند میں لپٹے کسی وجود کی جھلک اسے پھر سے دکھائی دی تھی۔ اس نے اب کے چہرہ موڑ کر دھند کی تبیز تہہ کے پار دیکھنے کی کوشش کی، مگر سوائے ایک ہیولے کے اس پر بھی کچھ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک پل کو کچھ سوچ کر اس نے شفاف پانی کے کناروں پر قدم آگے بڑھائے، پھر دھند میں راستہ بناتا اس پار جا پہنچا۔ وہ وہی تھی، ہاں وہی جس کے خواب دیکھنے اس کی آنکھیں خوف زدہ ہوتی تھی۔ اس نے چہرہ ذرا جھکا کر اسے غور سے دیکھنا چاہا۔ وہ مکمل سفید سی لباس میں ملبوس تھی، آس پاس ہر شے کی طرح سفید سی دھند میں لپٹی۔ اس نے ایک نظر خود کے لباس پر ڈالی، وہ بھی سفید تھا، شفاف، بے داغ سا سفید۔ پھر چہرہ اٹھا کر عمل کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں فضا میں بلند کیے مہو ہو کر دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ ایک اداس سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی کبھی اتنی ہی مہو ہو کر دعا مانگیں۔ میں آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا، لیکن میں آپ کی دعاؤں کا حصہ رہنا چاہتا ہوں۔ امل بی بی، میں کبھی بھی دعاؤں سے نہیں نکلنا چاہتا۔ میں نے آپ کو کبھی بتایا نہیں، لیکن میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہم کبھی کسی اور جہان میں دوبارہ پیدا کیے جائیں گے تو میں وہاں آپ کا ساتھ طلب کروں گا۔ امل، اتنی محبت کرتا ہوں میں آپ سے۔ وہ اسے مہو ہو کر دیکھتا سوچ رہا تھا۔ یکایک سفید افسرہ نے اپنے کومل ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرا، انتہائی سکون سے ولی کی جانب گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ اس کے ایسے دیکھنے پر یکدم چونکا تھا۔